جب اللہ نے اس زمین کو انسانوں کے لیے چنا تو جنات پہ یہ حکم نافذ کیا کہ وہ رات تک محدود ہو جائیں اور دن کو زمین میں چھپ جائیں، لیکن افسوس کچھ نے یہ حکم ماننے سے انکار کیا۔ پھر جنات اور فرشتوں کی جنگ ہوئی، جس میں جنات کے کچھ قبائل نے ایلیا کے ہاتھ پہ بیعت کی اور فرشتوں کے ساتھ مل کر دوسرے جنات کے قبائل سے لڑنے لگے۔ بیعت کرنے والے قبائل میں قبیلہ عزازیل، قبیلہ اوبیرہ اور میرا قبیلہ شامل تھا، جس کو قبیلہ زعفر کہتے ہیں۔ جب اللہ کے کرم اور فرشتوں کی مدد سے اور ایلیا کی شجاعت سے ایلیا کی سرپرستی میں ہم نے جنات پہ فتح حاصل کی، فتح کے بعد زمین کا بٹوارا ہو گیا، جس میں رات جنات کے لیے اور دن انسانوں کے لیے رکھ دیا گیا۔ پھر ایلیا نے مجھے یہ ذمہ داری دی کہ میں راہ میت پہ بیٹھوں اور کسی جن کو انسانوں کی دنیا میں نہ آنے دوں۔ بس آدم ذات کے لیے دنیا میں آنے کے بعد وقت گزر ہی رہا تھا کہ میرے پاس خبر پہنچی کہ اولاد ایلیا پہ آدم ذات ظلم کر رہے ہیں۔ میں حیرت سے جب زمین والوں نینوا پہنچا تو میں نے دیکھا میرے آقا کا بیٹا حسین علیہ السلام اپنی گود میں اپنے جوان بیٹے کا لاشا رکھے ہوئے تھے اور ان کا ایک ہاتھ زمین کربلا پہ ہے اور ایک ہاتھ اپنے جوان زخمی سینے پہ۔ اور پھر جب اللہ اکبر کہہ کر مولا حسین علیہ السلام نے اس برچھی کو جب نکالا، ان کا جوان بیٹا تڑپنے لگا اور علی اکبر کے خون سے زمین کربلا رنگین ہونے لگی۔ میرے مولا کا بیٹا حسین علیہ السلام فرمانے لگے، دیکھ دادا ابراہیم، نہ میری آنکھوں پہ پٹی ہے، نہ میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میری یہ قربانی اللہ کے دین کے لیے ہے۔ اتنے میں عرض کرنے لگا، اے ابو تراب کے بیٹے، یہ آدم ذات ان کی کیا مجال کہ یہ آپ کو رلائیں، آپ کے بیٹے کو قتل کریں۔ مجھے حکم میں لاکھوں جنات اپنے ساتھ لایا ہوں۔ جس طرح میں نے جنات پہ فتح حاصل کی، اسی طرح ان لعینوں کو ان کی اوقات یاد دلاؤں۔ بس یہ کہنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، زعفر ٹھہرو، یہ شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ صبر کا امتحان ہے۔ یہ دیکھو جبرائیل و میکائیل کھڑے ہیں، یہ دیکھو اسرائیل کھڑے ہیں، دیکھ یہ آسمان میری نصرت کے لیے کیا کہتا ہے، دیکھ یہ زمین پھٹنے کو تیار ہے۔ زعفر دیکھ، تجھ سے پہلے جنات کے قبائل نقاب اور نکالا اور نہایت و نسم کے قبائل پہلے کھڑے ہیں۔ جب میں نے ان مدد کے لیے نہیں کہا تو تم بھی صبر کرو۔ اور اولاد آدم میں وہ جو اس نے کہا تھا کہ کچھ خاص آئیں گے، وہ خاص کیوں ہیں؟ میں دیکھتا رہا، میری قوم روتی رہی۔ اتنے
میں امام اپنے ننھے بچے کو لے کے آئے اور ان لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگو، اس معصوم بچے کو 2 بوند پانی پلاؤ۔ میں نے دیکھا ابو تراب کا پوتا پیاس سے تڑپ رہا تھا اور آدم زاد ہنس رہے تھے، فرشتے انبیاء رو رہے تھے۔ میں پھر سے گیا اور عرض کی، میرے مولا مجھے حکم دیں، میں یہ نہر فرات تیرے پاؤں سے جاری کروں۔ تو میرے مولا حسین علیہ السلام نے کہا، جعفر، تو میری خوشی چاہتا ہے اور میں اس کی خوشی چاہتا ہوں، اور اس کی خوشی یہ ہے کہ میں اور میری اولاد اس زمین کربلا پہ کٹ جائیں، ہماری لاشوں پہ گوڑے دوڑائے جائیں، ہماری عورتوں کو بے پردہ کیا جائے اور بازاروں میں لایا جائے۔ جب تک نبی کا خاندان اس رستے سے نہیں گزرے گا تب تک اللہ کا دین نہیں بچے گا۔ میں دیکھتا رہا، بار بار فریاد کرتا رہا، امام حسین علیہ السلام ایک ایک قربانی دیتے رہے۔ میں مسلسل اپنے قبائل کے ساتھ طواف کربلا کرتا رہا، ایک ایک لاش پہ آیا، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھا، کبھی عباس کے بازوؤں کو دیکھا، کبھی حر کے گلے کو دیکھا، کبھی حبیب کے سر کو دیکھا۔ بس اتنی دیر تھی کہ میرا مولا حسین علیہ السلام میدان آئے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام کا میدان آنا تھا کہ مجھے فرشتوں کی وہ جنگ یاد آ گئی جو میں نے امام حسین علیہ السلام کے بابا کے ساتھ لڑی تھی۔ وہی رعب تھا، وہی جوش تھا، وہی ذوالفقار تھی۔ آدم زاد گھبرانے لگے، کوئی یہاں بھاگنے لگا، کوئی وہاں بھاگنے لگا۔ جب ہزاروں کے لشکر نے مات کھا لی، کسی آدم زاد نے کہا، یہ علی کا بیٹا ہے، چاروں طرف سے گھیر لو، نیزے بھالے دور سے مارو، جو قریب جائے گا وہ فنا ہوگا۔ دور سے مارتے رہے، دور سے مارتے رہتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو حسین زین سے زمین پہ آئے گا۔ اور پھر ہزاروں لوگوں نے میرے مولا پہ حملہ کر دیا، کسی نے خیام کو آگ لگا دی۔ کبھی میرا مولا لشکر کی طرف جاتا ہے، کبھی خیام میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے جاتا ہے۔ میں ادھر سے ادھر بھاگتا رہا اور کہتا رہا، مولا مجھے حکم دیں، میں ان آدم زاد کو ان کی اوقات یاد دلاؤں۔ اتنی دیر میں آواز غیب آئی، حسین تو کامیاب ہوا۔ بس اس آواز کا سننا تھا۔ فرشتے، جن، انبیاء، اولیاء رونے لگے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا۔ اتنے میں نے دیکھا میرا مولا ایلیا آ گیا ہے، ان کے سر سے امامہ گر گیا ہے، حجاب خدا شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا آ گئیں، اللہ کا محبوب آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، سجدے میں سر ہے، اللہ کا ذکر ہے، سب دیکھنے لگے۔ ایک عاشق اپنے معشوق کو کیسے راضی کر رہا ہے۔
کسی میں ہمت نہ تھی کہ کچھ کہہ سکے۔ اتنے میں ایک آدم زاد آیا اور ہنس ہنس کر کہنے لگا، حسین کا سر میں کاٹوں گا، اس سر کے بدلے اس سر جتنا مجھے سونا ملے گا۔ میں کہنے لگا، اے بدبخت، پہچان اپنے آپ کو، تو اشرف مخلوقات ہے، تو ان کے صدقے بنایا گیا ہے، کیوں اس جھوٹی دنیا کے لیے اپنی جنت کو تباہ کر رہا ہے، اپنے لیے دوزخ لکھ رہا ہے؟ میری پاک آواز ان نجس کانوں تک نہ پہنچی اور امام حسین علیہ السلام کا پاک گلا کٹ گیا۔ جیسے ہی سر مبارک نیشے پہ آیا، جیسے رات کی تاریکی کو چیر کے آفتاب آسمان میں آیا، امام حسین علیہ السلام کے لبوں پہ اللہ کا ذکر تھا، اور اس ذکر کو دیکھ کے میں نے اور میری پوری قوم نے سجدہ کیا اور تسلیم کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر ایسے انسان ہوتے ہیں تو ان کو ایک سجدہ نہیں بلکہ لاکھوں سجدے کیے جائیں تب بھی کم ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔